اسرائیلی میڈیا کا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو جانشین منتخب کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایران کی مجلس ماہرین کی جانب سے مجتبی خامنائی ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایران کے نئے رہنما کا اعلان کب کیا جائے گا یہ ابھی واضح نہیں۔ فی الحال آیت اللہ خامنائی کا کوئی باضابطہ طور پر نامزد جانشین موجود نہیں۔ نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب ورچوئل اجلاس میں ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران میں یادگار الوداعی تقریب کے بعد میت مشہد روانہ کی جائے گی۔ ایران کے اسرائیل کے مختلف شہروں میں نئے میزائل حملے، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا میں ساہرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق دفاعی نظام ایرانی میزائل فضا میں ناکارہ بنانے میں سرگرم۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطی میں اپنے جوابی حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ایرانی ڈرون کا حملہ، قونصل خانے کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق شہری دفاع کی فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ واضح کیا حملے سے صرف آگ لگی، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کا ان کی سرزمین پر ایران سے 1000 حملے کیے جانے کا دعویٰ۔ واضح کیا ایران کے حملوں کے جواب میں اپنے دفاعی انداز کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دبئی قونصلیٹ میں ایرانی ڈرون گرنے کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی سفارتی دفتر براہ راست ایرانی حملوں کی زد میں ہے۔ مشرق وسطی میں موجود امریکیوں کو انخلا کے لیے سفارت خانوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ 9000 امریکیوں نے مشرق وسطی چھوڑ دیا۔ پیغام دیا ایران کو کسی صورت ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ایرانی میزائلز، لانچرز اور بحریہ کو تباہ کرنا ترجیح قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے بعد عمان کی سلالہ بندرگاہ پر حملہ بھی، اسرائیل کے فالس فلیگ آپریشن کا انکشاف۔ ایران نے سلطنت عمان کی سرزمین یا بندرگاہوں پر فوجی حملوں کی تردید کر دی۔ ایرانی فوج نے دوست اور پڑوسی ممالک عمان کے خلاف جاری حد کے دعوے جھوٹے قرار دے دیے۔ ایران نے سعودی تیل تنصیبات پر حملے کی تردید کر کے سعودیہ کو آگاہ کیا تھا۔ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن دفاع کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ واضح کیا امریکی اور صہیونی قیادت جھوٹے دعوے اور پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کو قتل کر کے سمجھتے ہیں وہ بچ جائیں گے، دشمن کو اس کے جرم کی ایسی سزا دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، فتح ایرانی قوم کا مقدر اور نصیب ہوگی۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف کردوں کو بھی استعمال کرنے کا منصوبہ سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا عراق میں کرد رہنما مسعود برزانی اور بافل طالبانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے مشورے پر کرد رہنماؤں سے بات کی۔ نیتن یاہو چاہتے ہیں کرد ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ CNN کے مطابق امریکی CIA نے کردوں کو اسلحہ فراہم کرنے پر کام شروع کر دیا۔ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ آبنائے ہرمس میں ٹینکرز کی نگرانی یقینی بنائے گی۔ خلیج میں تمام سمندری تجارت کو انشورنس فراہم کریں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے 24 گھنٹوں میں دشمن کے 6 ڈرونز مار گرائے۔ ہرمس ڈرونز کو اصفہان، تبریز اور دیگر مقامات پر تباہ کیا گیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 35 جدید ڈرونز گرائے جا چکے۔ ایرانی فوج نے تفصیلات جاری کر دیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کا ایک اور ٹھارڈ میزائل دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ دفاعی نظام میزائلوں کو بلندی پر ہی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے مذہبی شہر قم میں نئے آیت اللہ کا انتخاب کرنے والی مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر حملہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے 9 ایرانی اسپتالوں پر بھی بم برسا دیے۔ اصفہان کی جوہری تنصیبات والے علاقے پر بھی حملوں کی اطلاعات۔
شہید ایرانیوں کی تعداد 800 سے تجاوز، 5000 افراد زخمی۔ اسرائیل کا قدس فورس کے کمانڈر کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ، داؤد علی زادہ کو تہران میں حملے کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق داؤد علی زادہ لبنان میں قدس فورس کے کمانڈر تھے۔ ایرانی مسلح افواج اور عوام پوری طاقت سے لڑیں گے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی بمباری کے شکار اسکول میں پریس کانفرنس۔ اسماعیل بقائی کا عالمی برادری سے امریکی اور اسرائیلی جرائم کو روکنے کا مطالبہ۔ ترکیہ نے ایران میں قیادت کی تبدیلی کی حمایت کا اشارہ دے دیا، نئی قیادت آنے سے جنگ ختم ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان کا موقف، خلیجی ممالک پر حملے ایران کی غلط حکمت عملی قرار۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان پر بمباری کی تیاری کر لی، زمینی کارروائی کے لیے جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی فوجی بختربند گاڑیاں جنوبی لبنان پہنچا دی گئیں۔ اسرائیل کی سرحدی بستیوں سے مکینوں کو زبردستی علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ 2 روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں 40 سے زائد لبنانی شہید ہوئے۔ لبنانی سرحد پر اسرائیل اور حزب اللہ کی جھڑپیں جاری، مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کا مرکاوا ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ یونان کے بعد فرانس نے بھی جنگی بحری جہاز قبرص بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ فوجی اڈے پر ڈرون حملے کے بعد برطانوی بحری بیڑا بھی روانہ کرنے پر غور۔ ایران سے طلباء اور سفارتکاروں سمیت مزید 155 افراد کی وطن واپسی۔ مشرق وسطی جنگ کے بعد وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو گئی۔ ایران کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد کا حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر احتجاج۔ بندر عباس، اہواز، قزوین اور نیتنز سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، شہید سپریم لیڈر کی تصاویر اٹھائے ریلیوں کے شرکاء کے حکومت کے حق میں نعرے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں منفی رجحان، امریکہ، جاپان، کوریا، ممبئی، جرمنی، لندن، سوئٹزرلینڈ اور ترکیہ کے حصص بازار مندی پر بند۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، قومی ایکشن پلان کے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔